بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہیدوں اور غازیوں کے سرزمین سے میں ہوں بابر حسین. آج ہم جیلم کے شہریوں کے آگے دو سوال رکھیں گے کہ جیلم کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں اور اس کے ساتھ آمدہ الیکشن میں وہ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے اور آیا کیا ووٹ ڈالنا چاہیے. آئے شہریوں سے جانتے ہیں ان کی رائے. اللہ الرحمن الرحیم. جی جیلم میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے جناب سیوریج کا. عموماً علاقے وغیرہ کچھ اس طرح کے جنہوں میں سیوریج کی نکاسی وغیرہ اچھی نہیں ہے. اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ دیکھتے ہیں گیس وغیرہ کا مسئلہ ہے، پلس الیکٹرک وائرز وغیرہ جو یہ ہمارے پول اینڈ پول جا رہی ہیں، انہوں کا مسئلہ ہے. جی بالکل راج صاحب، آپ بھی جیلم کے باسی ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی سارے مسائل کو سمجھتے ہیں کہ جیلم کا جو مین مسئلہ ہے نا، وہ دیکھو ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو بالکل جیلم میں سیلاب آ جاتا ہے اور بالکل لوگوں کا گزرنا محال ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی مشکلات ہے. اس کے بعد وہ جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ بھی، میں بھی کونسلر رہا ہوں، لیکن وہ اتنا، کیونکہ اس کا اوور فلو ہی نہیں ہے، تو اتنا پوسیدہ نظام ہے کہ وہ جو غلط یعنی پلیت پانی ہے وہ باہر آ جاتا ہے، گلیوں میں بکھر جاتا ہے اور نمازیوں کے جو گزرنا محال ہو جاتا ہے، کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ یہ دو مسئلے جو ہے یہ جیلم کے مین مسئلے ہیں. اس کے بعد جو مہنگائی ہے اور عوام کی جو اور مشکلات ہیں، تو ان سب چیزوں کو حل کرنا جو ہے یہ جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا یہ فرض ہوتا ہے. حکومت جو ہوتی ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان مسائل کو حل کرے. تو جیلم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس کے بعد الیکشن جو آنے والا ہے اس کی آمد ہے اور سب لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، بیٹھ کے ماشاءاللہ بحال ہو چکی ہیں. تو ہم عوام جو ہے وہ ماشاءاللہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں سب کو سمجھ چکے ہیں، سب اپنے اپنے ادوار میں آئے ہیں، سب نے کام کیا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ جو آپ کو صحیح لگے بالکل آپ اپنی پرکھ کے مطابق ووٹ دیں، اور جو آپ کا دل چاہتا ہے اندر سے، کیونکہ ہم نے اپنا نہیں سوچنا، ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے. کیونکہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے، ہم نے اس کی بقا کے لیے جو ہے وہ آئندہ جو نمائندے چننے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک بھی کافی مشکلات میں ہے. دیکھیں جو حالات ہیں، مہنگائی ہے اور جو ہماری کرنسی کی ویلیو دن بہ دن ڈاؤن ہو چکی ہے، وہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو دیکھیں ہم سپر پاور بھی ہیں، ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، لیکن نہ کسی سے ہم نے جنگ کی ہے، نہ کسی سے کوئی ایسی کوئی ناگہانی آفت آئی ہے، لیکن ہم خود تباہ ہو رہے ہیں. تو ان مسائل کو جو ہے حل کرنا ہے. یہ ہم کیونکہ محب وطن ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، اگر ہمارا ملک پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اس کی بقا کی حفاظت کرنی ہے. تو ایسے نمائندوں کو ووٹ دیں جو ماشاءاللہ ہماری ملک کی بقا کی خاطر بقا کی جنگ لڑے. اور ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے آس پاس جتنے بھی ملک ہیں، وہ مسئلہ افغانستان ہے یا انڈیا ہے یا چائنا ہے، دیکھیں یہ کتنے لوگ ترقی کر رہے ہیں. حالانکہ افغانستان کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہماری کرنسی جو ہوتی ہے یہ بڑی زیادہ تھی پہلے، اور ان کا جو افغانی ریال کچھ بھی نہیں بنتا تھا. وہ ڈھیر ہمارے جو رقم تھی اس کا وہ زیادہ ان کی رقم بن جاتی تھی. لیکن اب ہماری جو رقم ہے وہ اس سے بھی پیچھے ہو گئی ہے. تو بالکل آپ تو یہ مذاق نہیں ہے، آپ نمائندے وہ ہونے چاہیے جو آپ کے دل کو اچھے لگے. جی بالکل دل کو بھی اچھے لگے، لیکن خاص کر آپ یہ سوچیں کہ ملک کے لیے اچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیلم تو میری 52 ایئر ایج ہو گئی ہے، مسائل کی ماجگاہ بن گئی ہے. میں خود بھی اکثر مختلف جگہوں پہ کمنٹس کرتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ جیلم میں اتنے مسائل ہو گئے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ جیلم کے لیے کوئی فرشتہ بن کے کوئی ہمارا نمائندہ آئے جو اسمبلی تک ہمارے جیلم شہر کی آواز پہنچائے اور جیلم کے مسائل حل ہوں. اور جیلم میں سب سے بڑا مسائل تو نکاسی آپ کا ہے. 1 منٹ بارش ہو تو ہم سول لائن سے میں مین بازار تک نہیں آ سکتا، پیدل واک کرتے ہوئے رکشے پہ بھی نہیں آ سکتا، پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسرا بازار اتنے سکڑ گئے ہیں کہ بندہ پیدل گزر نہیں سکتا. بازاروں کی حالت دیکھ لیں، سول لائن کی حالت دیکھ لیں، تجاوزات کا بہت زیادہ اس کا یہ ہے ایشو. آمدہ الیکشن میں ووٹ کس کو دیں گے؟ دیکھیں جی ابھی جنریشن میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. میرے خیال میں اب جو پرانے روایتی سیاستدان نے ان کو اب اریسٹ کرنا چاہیے، وہ گھر چلے جائیں.
कुछ नए चेहरों को जल्दी वोट लाजमी डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। मैं बल्कि कहूँगा आपकी वजह साथ जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यंग जनरेशन को कहूँगा कि वोट का हक लाजमी इस्तेमाल करें, घर से निकले और वोट डालें। मैं नहीं कहता कि इस पर्सन को डालें, जो आप समझते हैं कि इस काबिल है उसको वोट डालें ताकि हमारे मसाइल हों। वोट लाजमी डालना चाहिए। पहला सवाल, सीवरेज का मसला सबसे बड़ा मसला है। बारिश हो जाए, पानी खड़ा हो जाता है हर जगह, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। सीवरेज का मसला मैं समझता हूँ मेरी राय के मुताबिक, और झेलम शहर में ताजिरों के लिए पार्किंग का मसला है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको हल करना चाहिए। अब आ गया इलेक्शन में वोट किसको देना है, मैं कहता हूँ कि किसी को भी नहीं देना चाहिए, जैसे इन्होंने मुल्क से किए ना सब सियासतदानों ने, सब जमातों ने, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि वोट डालना चाहिए। वोट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। वोट मुल्क के लिए ज़रूर डालना चाहिए, अगर हमारा वोट ठीक जगह पे जा रहा है। अगर तो इलेक्शन को या उधर हो जाना है, फिर अल्लाह की मर्जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो बात ये है कि जो हमारे झेलम के मसाइल है ना, सीवरेज सबसे सर फरिश्त है। थोड़ी सी बारिश होती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, पानी रोडों पे खड़ा हो जाता है, मेन बाजार, मदनी महल्ला, शनार चौक, ये सारा ब्लॉक हो जाता है। झेलम के शहरियों ने अपने मसाइल अपने आने वाले मुंतखब नुमाइंदों तक पहुँचा दिए। आज ये उन पर मुनसर है कि झेलम के ये मसाइल वो कब तक हल करेंगे। जी।